بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس کتاب کا اگلا درس شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس درس کو جو سرخی دی گئی ہے، جو ہیڈنگ لگائی گئی ہے، اس پر غیب کی باتیں، غیب کی باتیں۔ آیت کریمہ اس کے ضمن میں ایک پیش کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ اس آیت آپ کی کریمہ آواز کلیئر نہیں ہے؟ آواز کلیئر نہیں ہے تو نیٹ ورک کا ایشو ہو سکتا ہے، اللہ المستعان۔ اچھا چلیں اس آیت کریمہ کو تھوڑا سا پڑھیں۔ کلثوم صاحبہ آپ پڑھیں اس آیت کریمہ کو ایک بار۔ جی میں نے کہا کہ آیت کریمہ کو پڑھیں ایک بار۔ جی شیخ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ ہاں جی بارک اللہ فیک۔ اور کون پڑھنے والی ہیں اور کون پڑھنا چاہتی ہیں؟ جی جی شیخ، میں پڑھی۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث بہت ويعلم غور ما سے في دیکھ کر پڑھیں، الارحام بہت غور سے دیکھ کر پڑھیں۔ ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بارک اللہ فیک۔ اور کون پڑھنا چاہتی ہیں بہنوں میں سے؟ چلیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله عنده علم الساعة وينزل وَيُنَزِّلُ الغيث الْغَيْثَ۔ وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کیا فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی پیٹ کے بچے کو جانتا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ کل کیا کمائے گا، اور نہ یہ معلوم کہ کہاں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑا خبردار ہے۔ دنیا بہت ساری باتوں کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن اب تک کسی نے اس بات کا پتہ نہیں لگایا کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کا علم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حدیث جبریل ہے، جب جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے مختلف سوالات کیے، اسی میں ایک سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الساعہ، اے اللہ کے نبی ہمیں قیامت کے بارے میں خبر دیجئے، کب آئے گی قیامت؟ تو کہا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جو سوال کر رہا ہے اس کے پاس جتنا علم ہے اتنا ہی علم جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے پاس۔ یعنی نہ ہمیں پتا ہے جبریل، نہ تمہیں پتا ہے۔ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے صرف، اور کسی اور کو اس بات کی خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بارش برساتا ہے، بارش برسانے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ حالانکہ آج کے دور میں اس بات کا پتہ لگایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی نا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ نہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ ماؤں کے پیٹ میں جو چیز ہے، تو یہ اس وقت کی بات ہے جب کوئی مشین بھی نہیں پتہ لگا پاتی کہ میل ہے یا فیمیل۔ ہاں، کون ہے اگر کہا اللہ تعالیٰ کہتے کون ہے تو الگ بات تھی۔ مشین جو پتہ لگاتی ہے وہ یہ پتہ لگاتی ہے کہ کون ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کون ہے، کیا ہے وہ پتہ نہیں لگاتی۔
کیا میں اور کون میں فرق ہے. کیا کہتے ہیں کسی چیز کو اور کون کہتے ہیں انسان کو. چیز کو کون نہیں کہتے, چیز کو کیا کہتے ہیں, ہے نا. فرق معلوم ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی ہاں. جی تو یہ باریک فرق. آپ سے پھر کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ قیامت, قرآن مجید میں تو کہتے ہیں کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہے. حالانکہ آج تو دنیا پتہ لگا رہی مشینوں کے ذریعے سے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ما لفظ ما, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے, کیا چیز ہے. ہاں, تو جس وقت اللہ تعالیٰ وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا بچہ کہ کوئی مشین اس کا پتہ لگا پائے, اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہوتا ہے کہ کیا ہے. کوئی مشین پتہ نہیں لگا پاتی. مشین تو بعد میں پتہ لگا پاتی ہے, کچھ مہینے گزرنے کے بعد. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اس بات کا علم ہے کہ انسان کل کیا کچھ کمائے گا. وما تدری نفس بأي ارض وما تدری نفس بأي ارض تموت, اور کسی کو اس بات کا خبر نہیں, کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسے موت کہاں آئے گی. اگر انسان کو اس بات کا علم ہوتا نا کہ اسے موت کہاں آئے گی, تو انسان کیا کرتا معلوم, کیا کرتا بتائیے. انسان کو اس بات کا اگر پتہ چل جاتا کہ مجھے فلاں جگہ موت آنی ہے تو کیا کرتا بتائیے. وہ پہلے سے ہی ہمیشہ اپنا ڈرتے رہتا. ڈرتے نہیں رہتا, وہ اس جگہ جاتا ہی نہیں. ہاں ہاں, اس جگہ جاتا ہی نہیں, مجھے تو فلاں اس جگہ موت آنی ہے, اس لیے وہ وہاں پر جاتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کو نہیں پتا کہ اسے موت کہاں آنی ہے. ان اللہ علیم خبیر, اللہ تعالیٰ علم والا اور باخبر ہے. جی ہاں, یعنی غیب کی باتوں کی خبر اللہ تعالیٰ ہی کو ہے, اس کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے. چنانچہ قیامت کی خبر بھی جس کا آنا عوام میں مشہور ہے, سبھی کو پتا ہے کہ بھئی قیامت تو آ کر رہے گی. ہاں, ہندوؤں کے پاس بھی ہے کہ پرلے کہتے ہیں نا, کہ پرلے تو آئے گی, قیامت تو آئے گی, اس دنیا کا خاتمہ تو ایک دن ہوگا, یہ یقینی ہے. کسی کو یہ نہیں معلوم کہ وہ قیامت آئے گی کب, قیامت ہوگی کب, کسی کو اس بات کا علم نہیں. پھر اور چیزوں کا تو کیا کہنا, مثلا جیت کس کی ہوگی, ہار کس کی ہوگی, کون بیمار ہوگا, کسے صحت ملے گی, اور اسی قسم کی اور دوسری باتوں کا کسی کو بھی علم نہیں ہے. اگر کسی کو اس بات کا علم ہے تو صرف ایک ذات ہے, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ باتیں نہ تو قیامت کی طرح مشہور ہیں اور نہ ہی یقینی ہے, کہ جس طریقے سے قیامت مشہور ہے کہ بھئی قیامت تو آئے گی ہی آئے گی, اس طریقے سے کوئی اور بات مشہور نہیں ہے کہ بیمار, کہ فلاں بندہ بیمار ہے وہ کل صحیح ہو ہی جائے گا, کسی کو نہیں پتا. اسی طریقے سے کل بارش ہوگی ہی ہوگی, کسی کو نہیں پتا, ہے نا. بارش کی کسی کو خبر نہیں ہے کہ کب ہوگی, حالانکہ موسم بھی مقرر ہے, سب کو پتا ہے کہ بھئی موسم بدلتا ہے, بارش کا موسم چل رہا ہے, لیکن فکس نہیں ہے, کوئی دن مقرر نہیں ہے کہ بارش ہوگی ہی ہوگی. اس وقت دوپہر کے 2 بجے بارش ہوگی ہی ہوگی لازماً. ہاں, موبائل فون میں بسا اوقات ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ بارش ہونے والی ہے, لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ان کا وہ جو نوٹیفیکیشن بھیجنے والے جو موسمیات کے ماہرین ہیں انہیں خود پتہ نہیں ہوتا اور بارش نہیں ہوتی. تو ایسا بہت بار ہوتا ہے. اکثر لوگوں کو اس کی خواہش بھی رہتی ہے کہ اگر اس کا وقت کسی طرح معلوم ہو سکتا تو کسی نہ کسی طرح ضرور معلوم کر لیا جاتا. پھر جو بے موسم کی چیزیں ہیں اور تمام لوگوں کی خواہش ان سے وابستہ بھی نہیں ہے, مثلا کسی شخص کا موت آنا, یا زندہ ہونا, یا اولاد کا ہونا یا نہ ہونا, یا مالدار ہونا اور غریب ہونا, یا جیتنا اور ہارنا, یہ ساری چیزیں انسان کو تو ان باتوں کا یعنی ان باتوں کی تو انسان کو امید بھی نہیں ہوتی ہے, انسان ان باتوں کو سوچتا بھی نہیں, لیکن پھر بھی جب ان کا آنے کا وقت ہوتا ہے تب آتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پتہ ہیں. ان چیزوں کو بھلا کسی کو کیسے خبر ہو سکتی ہے, پیٹ کے بچے کو بھی کوئی نہیں جانتا. اچھا, اس کے بارے میں ایک حاشیہ لکھے, یہاں پہ حاشیہ دیکھتے ہیں کیا ہے. نمبر 1 کہتے ہیں جدید طبی سائنس بھی صرف اس وقت بچے کی جنس کا اندازہ لگا سکتی ہے جبکہ وہ ولادت کے آخری مراحل میں ہو. یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ بالکل جب ڈیلیوری کا وقت قریب آتا ہے نا, تب جا کر
یعنی 7ویں 8ویں مہینے میں تب جا کر میڈیکل کے ذریعے سے یا مشینوں کے ذریعے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے. اس سے پہلے کوئی مشین بھی نہیں آئی ہے جس کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکے کہ وہ بچہ مرد ہوگا, وہ بچہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا. ٹھیک ہے. ایک اس کے بعد کہتے ہیں کہ پیٹ کے بچے کو بھی کوئی نہیں جانتا کہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے, نر ہے یا مادہ ہے, کامل ہے, مکمل ہے یا اس کے اندر کوئی عیب یا نقص ہے, خوبصورت ہے یا بدصورت ہے. آپ ذرا غور کریں, اگر ان چیزوں کا پتہ لگ جاتا نا انسان کو, ایک ہے یا ایک سے زائد ہے, تو پھر وہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ نہیں صرف ایک ہو, تو اگر ایک سے زائد ہے تو پھر اس کو اس کے خاتمے کی کوششیں کرنے لگتا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں بیٹی ہو بیٹا نہ ہو, یا بیٹا ہو بیٹی نہ ہو, اور اسے پتہ چل جاتا تو پھر اس کے خاتمے کی کوشش کرتا. اگر کوئی انسان, ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں جو اولاد آئے وہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہو. پھر اگر ایسی اولاد ہوتی جو دماغی توازن, یعنی دماغی توازن جس کے پاس نہ ہو, یا اسی طریقے سے جو پاگل ہو, یا جسم کا کوئی حصہ اس کے اندر نہ ہو, کم ہو, تو پھر وہ چاہتا کہ وہ اس اولاد کو ختم کر دے کسی طریقے سے. یا اسی طریقے سے وہ لوگ جو خوبصورتی کے پجاری ہیں, جو چاہتے ہیں کہ جو اولاد ہو وہ بڑی خوبصورت ہو, ہے نا, پھر انہیں پتہ چل جاتا کہ جو اولاد ہونے والی ہے وہ خوبصورت نہیں ہے, بدصورت ہے, تو کیا کرتے, پھر تو وہ اسباب اختیار کرتے کہ اسے ختم کرا دیا جائے, اسے مار ڈالا جائے, والعیاذ باللہ. حالانکہ حکماء ان تمام باتوں کے اسباب بتاتے ہیں, لیکن خصوصیت سے کسی کا, جو حکیم لوگ ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, وہ بہت سارے ایسے اسباب بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر ایسا ہوگا تو سمجھو کہ بیٹا ہے, اگر ایسا ہوگا تو سمجھو کہ بیٹی ہے. اسباب الگ الگ ہوتے ہیں اور وہ بھی فکس نہیں ہوتے, وہ بھی مقرر نہیں ہوتے کہ اگر ہارٹ بیٹ بہت زیادہ ہے تو بیٹی ہے, ہارٹ بیٹ بہت کم ہے تو بیٹا ہے, اور اس طریقے کے اور بہت سارے اسباب بتاتے ہیں, لیکن یہ بھی مقرر اور فکس نہیں ہوتے. کئی بات اس میں بھی غلطی ہوتی ہے, لیکن خصوصیت سے کسی کا حال معلوم نہیں کیا جا سکتا. پھر انسان کے اندرونی حالات بھلا کوئی کیسے معلوم کر سکتا ہے؟ جیسے کسی کے دل میں کیا خیال پیدا ہو رہا ہے, کہ کوئی کیا ارادہ رکھتا ہے, کسی کی نیت کیسی ہے, ایمان اور نفاق کا حال, یہ ساری چیزیں کیسے کسی کو پتہ چل پائیں گی, اور کیسے کوئی کسی کے بارے میں معلوم کر پائے گا جب کوئی خود یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. جب خود ہمیں نہیں پتا کہ کل کیا کروں گا میں, تو وہ دوسروں کا حال کیسے جان سکتا ہے؟ اور انسان جب اپنے مرنے کی جگہ نہیں جانتا تو پھر بھلا مرنے کا دن یا وقت کیسے جان سکتا ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کے سوا آنے والے دن کی باتیں اپنے اختیار سے کوئی نہیں جانتا. معلوم ہوا کہ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے سب سے جھوٹے لوگ ہیں. جو لوگ ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر, آسمان کا ستارہ دیکھ کر, ریت کو دیکھ کر, موسم کو دیکھ کر, یا کبوتر کو اڑا کر اس کے اڑنے کی سمت کو دیکھ کر, یا مختلف طریقوں سے جو غیب کو جاننے کی بات کرتے ہیں, غیب کو دیکھنے کی اور غیب کا علم رکھنے کی بات کرتے ہیں, غیب بتانے کی بات کرتے ہیں, یہ سب جھوٹے اور مکار لوگ ہیں. کشف, کہانت, رمل, نجوم, جفر, فالیں, یہ سب کے سب میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا. کشف کیا ہوتا ہے, کہانت کیا ہوتی ہے, رمل اور نجوم اور جفر, یہ سب کے سب دراصل غیب کی باتیں بتانے کے اور غیب کی باتیں جاننے کے مختلف اسباب کا نام ہے. حالانکہ یہ سب جھوٹے چیزیں ہیں, مکر اور شیطانی جال ہے. دراصل شیطان ہے جو انسان کو اس جال میں پھنسا لیتا ہے کہ انسان نے 10 باتیں بتائیں, ان میں سے 1-2 بھی اگر سچی نکل گئی تو بس وہ پوری طریقے سے اس کا معتقد ہو جاتا ہے کہ بس انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں, یا یہ جو باتیں بتائیں گے وہ سب کے سب 100% صحیح اور درست باتیں ہیں. اچھا, ابھی نیٹ ورک ایشو تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ آواز میری واضح آ رہی ہے آپ لوگ تک؟ جی جی آ رہی ہے. الحمدللہ, ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص غیب دانی کا دعویٰ کرے اور غیب کی بات معلوم کرنے کے اختیار کا بھی دعویٰ کرے, یعنی یہ کہے کہ میں جب چاہتا ہوں, جس کے بارے میں چاہتا ہوں اس کی کنڈلی نکال سکتا ہوں, اس کی کنڈلی بتا سکتا ہوں, ہے نا, اس کی شادی کیسے ہوگی, فیوچر میں اس کی زندگی کیسے چلے گی, اس کو کتنی اولاد ہوگی, اس کے گھر میں بیوی بچے اس کے کیسے رہیں گے, سکون اسے حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ ساری باتیں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں جب چاہوں جب بتا سکتا ہوں, تو یہ سب کا سب جھوٹ ہے. اس میں دونوں امکان ہوتے, ظاہر سی بات ہے, اس کا دعویٰ گرچہ جھوٹا ہے لیکن امکان دونوں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو دعویٰ کرے وہ صحیح نکل جائے, لیکن وہ سچا ہو
اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جھوٹا ہو. یعنی اگر کوئی اس اختیار کی بات کرتا ہے تو دراصل وہ جھوٹ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد صحیح ہو جائے، اس کے بعد درست ہو جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے دعوے میں سچا تھا یا اپنے دعوے میں جھوٹا تھا. وہ جب یہ اپنے اختیار کا دعویٰ کرتا ہے یا غیب کے جاننے کا دعویٰ کرتا ہے تو صراحت کے ساتھ واضح بات یہ ہے کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اتفاق سے اس کے بعد سچی نکل جائے تو الگ بات. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس آیت کریمہ کو ذرا آپ میں سے کوئی پڑھیں جی. اس آیت کریمہ کو آپ میں سے کوئی پڑھیں. کوئی اور پڑھے گا یا میں پڑھوں؟ آپ پڑھیے. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ماشاء اللہ. اسما صاحبہ آپ پڑھیں. اسما سمرین صاحبہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أذل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ہاں امتاز صاحبہ ذرا آپ بھی پڑھیں. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسأل ممن يدعو من دون الله من لا يشهد جی ٹھیک ہے. له إلى يوم القيامة وهو بارک اللہ فیک. اس کا مفہوم کیا ہے آیت کریمہ کا؟ کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکار رہا ہے جو قیامت تک بھی اس کی بات کا جواب نہ دے سکیں. قیامت تک بھی اس کی بات کا جواب نہیں دے سکیں گے. وہ اس کی پکار ہی سے بے خبر. اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکار رہا ہے جو قیامت تک جنہیں پکار رہے ہیں نا یہ لوگ قیامت کی صبح تک بھی اگر پکارتے رہیں تو یہ ان کا پکارنا جاری رہے گا، لیکن یہ لوگ ان کی باتوں کا جواب یا ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے. قبروں میں جو پڑے ہیں وہ تو اس بات سے بھی بے خبر ہے کہ مجھے کوئی پکار رہا ہے، تو جواب کیا دیں گے؟ یعنی مشرک پرلے درجے کے بے وقوف ہیں. پرلے درجے کے مطلب انتہائی بے وقوف ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے قدرت و علم والے کو علم والے کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارتے، اور دوسرے وہ جو نہ تو ان کی پکار کو سنتے ہیں اور نہ کسی بات کی ان میں قدرت اور سکت ہے. وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، ان کی پکار کو بھی نہیں سنتے. وہ اگر یہ قیامت تک بھی پکارتے رہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. معلوم ہوا کہ جو لوگ بزرگوں کو دور سے پکارتے ہیں اور انہیں پکار کر صرف یہی کہتے ہیں کہ یا حضرت آپ دعا فرما دیں، حق تعالی ہماری حاجت پوری کر دیں، یہ بھی شرک ہے. اگر یہ بھی کوئی کہتا ہے نا دور سے، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں کسی پیر بزرگ کا نام لوں، خواجہ معین الدین چشتی، حاجی وارث علی بابا، روشن بابا اور نہ جانے کون سے خرافات، میں ان کا نام یہاں لے کر کہوں کہ بابا آپ دعا کر دو، اللہ میری مشکل دور کر دے. مطلب یہ کہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ بابا میری دعا سن رہا ہے. مطلب یہ کہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ بابا اپنے علم کے اعتبار سے یہاں موجود ہے. یہ تو شرک ہے. یہی تو شرک ہے. گرچہ ہم یہ کہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری مشکل دور کرے، لیکن ہم یہ جو سوچ کر اسے پکار رہے ہیں وہ یہاں نہیں موجود ہے. ہم یہ سوچ کر اسے پکار رہے ہیں کہ وہ میری دعا سن رہے ہیں، وہ میری بات کو سن رہے ہیں. تو یہی تو شرک ہے. یہ تو شرک ہے. وہ اس جگہ سے
گو وہ اس وجہ سے اس کو شرک نہ سمجھتے ہوں کہ حاجت براری کی دعا تو اللہ سے ہی کی گئی ہے، کیونکہ غائب شخص کو پکارنے کی وجہ سے اس میں شرک آیا کہ ان کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا گیا کہ وہ دور سے اور قریب سے سنتے ہیں، حالانکہ یہ الہی شان ہے۔ دور سے سننا کس کی شان ہے؟ دور سے سننا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، دور سے سننا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ہم اگر کسی غیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں گے تو یہ شرک ہوگا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہے، پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہی نہیں، وہ قیامت تک چیختا رہے، قیامت کے دن تک وہ چیخ پکار کر لے، لیکن ان کی کوئی پکار اور ان کی کوئی بات اللہ تعالیٰ کے پاس سنی نہیں جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ابھی آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ میرے خیال سے آج تھوڑا سا نیٹ ورک جی ایشو سر۔ ہے۔ ہاں آج میرے خیال سے تھوڑا سا نیٹ ورک ایشو ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ لوگ پریشان ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے ریکارڈنگ کلیئر رہے گی اور آپ آرام سے سن سکتے ہیں، لیکن میری گزارش ہے کہ وقت نکال کر سنا ضرور کریں۔ اگلی ہیڈنگ ہے نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اس ہیڈنگ کے اندر آیت کریمہ ایک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ آپ میں سے پڑھے کوئی اس آیت کریمہ کو ایک بار؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان ثانیہ الرجیم۔ ناصر صاحب آپ بھی ایک بار پڑھیں۔ جی آیت کریمہ کو ایک مرتبہ سیکنڈ، پڑھیں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ چلیے عائشہ صاحبہ آپ پڑھیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا وضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء لستكثرتم إن لا تكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ قرآن کی تلاوت ہم جتنا کریں گے ہماری تلاوت اتنی ہی صاف ہوتی جائے گی، ہماری توجہ اس جانب اگر نہیں رہے گی تو تلاوت ہماری اچھی نہیں ہوگی۔ چلیے اس کے بعد کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیں کہ مجھے اپنے لیے بھلائی برائی کا اختیار نہیں، یعنی میں خود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کہہ دیجئے میں خود اپنے حق میں اپنے لیے کیا چیز میرے لیے اچھی ہے میں اسے لوں، یا کیا چیز میرے لیے ٹھیک نہیں ہے میں اسے نہ لوں۔ بیماری مجھے نہیں چاہیے، مجھے شفا چاہیے، مجھے دولت چاہیے، آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنے بارے میں اس بات کا اختیار نہیں کرتا، مگر جو اللہ کو منظور ہو۔ اگر میں غیب جانتا تو کثرت سے بھلائی جمع کر لیتا، یعنی اگر میں غیب جانتا تو زیادہ سے زیادہ بھلائی اپنے لیے جمع کر لیتا ہے۔ جو مشرکین مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں میں ان کی تکلیف سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے نا، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو صرف ایمان والوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اس آیت کریمہ سے پھر سے شروع کریں گے ہم، یعنی اس صفحہ سے، اور صفحہ نمبر 73 سے آپ لوگ ریوائز بھی کریں اور یاد بھی کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔